میرا باپ بہت سنگ دل تھا۔ میری بہن کو ایک لڑکا پسند تھا۔ میرے باپ نے میری بہن کو اتنا مارا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میری بہن کا ابھی 40واں بھی نہیں ہوا تھا جب ابا نے میری شادی اپنی بھتیجی سے طے کر دی، اور شادی کے دن ان کی بھتیجی بھاگ گئی۔ میں نے ابا کی چھوٹی بھتیجی سے شادی کی۔ ابا اس بھتیجی سے بہت محبت کرتے تھے۔ زیمل ابا کی کمزوری تھی، سگی اولاد سے بھی بڑھ کر تھی، اسی لیے میں زیمل کو اذیت دیتا تاکہ ابا۔ لاؤنج میں بالکل سکوت چھایا ہوا تھا، کسی کے منہ سے بھی ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ میری بہن نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا، اس کے بعد تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود کو فنا کر دوں۔ میرا باپ ایک بہت ہی غسیل طبیعت کا شخص تھا۔ ان کی بے جا ضد، بے جا روک ٹوک نے ہم بہن بھائیوں کو باغی بنا دیا تھا۔ میری بہن رامین ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کیا تھا۔ میرے لیے رامین بالکل میری بیٹیوں کی مانند تھی۔ ابا تو کبھی ہماری جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو جائے تو بنا ہماری عمر کا لحاظ کیے بغیر ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے۔ میرا اور بھائی کا تو پھر بھی چل جاتا تھا، ہم دونوں لڑکے تھے اور لڑکے ایسی چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن لڑکیاں کبھی بھی ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتی، کیونکہ وہ بہت ہی حساس دل کی مالک ہوتی ہیں۔ ایسا ہی حال میری رامین کا بھی تھا۔ پہلے تو وہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کافی ڈری سہمی رہی، لیکن جب اس کو تمام چیزیں سمجھ آنے لگیں تو وہ ابا کے سامنے اب بولنا شروع ہو گئی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی خطا ثابت ہوئی تھی۔ رامین ایک لڑکے کو بہت دل سے پسند کرتی تھی، اس سے وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال مجھ سے بھی بیان کیا تھا، اور مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ میں ایک کھلے دماغ کا شخص تھا۔ بہنوں کو بھی ان کی پسند کا شوہر دلانے کے حق میں تھا، لیکن جب یہ بات میرے باپ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ رامین جوان ہو چکی تھی، لیکن انہیں اس چیز کا بالکل خیال نہیں تھا، بلکہ انہوں نے رامین کو چند ہی پل میں دھنک کر رکھ دیا تھا۔ باپ کے سامنے نہ میں آواز اٹھا سکتا تھا، نہ میرا بھائی، نہ میری امی۔ باقی کی بہنیں 2 کمرے میں چھپ گئی تھیں، جبکہ رامین ابا سے اکیلے ہی مقابلہ کر رہی تھی، لیکن وہ کب تک ان کی مار کو سہتی۔ آخر میں اس نے اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تھے۔ میں رامین کو لے کر جیسے ہی ہسپتال پہنچا تو راستے میں ہی اس نے میرے گال پر ہاتھ رکھا تھا اور روتے ہوئے پھٹتے جذبات سے بولی تھی، اپنا اور باقی بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، میری طرح ان لوگوں کو اس طرح سے مرنے مت چھوڑنا۔ کب تک تم لوگ ابا کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنے رہو گے؟ میں نے رامین کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور روتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا رامین، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، تمہاری شادی میں تمہارے پسند کیے ہوئے لڑکے سے ہی کراؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں ابھی اسے تسلیہ ہی دے رہا تھا کہ اس نے میرے ہاتھوں میں ہی 3 ہچکیاں لیں اور اپنا دم توڑ دیا۔ میرے ہاتھ پاؤں لرز گئے تھے۔ گاڑی چلانے والا میرا بھائی بھی پیچھے مڑ مڑ کر ہم لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی رامین نے اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑے تھے، میرا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلد سے جلد اپنے بھائی کو ہسپتال گاڑی پہنچانے کا حکم دیا تھا، جس کو سن کر اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی تھی، لیکن رامین ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ گئی تھی۔ ہمارے لیے وہ دن مرنے جیسے تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ خبر اپنے گھر بتائی تو ابا نے کھلم کھلا خوشی کا اظہار کیا تھا، جبکہ میری ماں کی حالت کافی غیر ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر صف ماتم بچ چکا تھا۔
پورا گھر دکھ کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہیں میرا باپ خوشیاں منا رہا تھا۔ وہ مسلسل ایک ہی بات بول رہے تھے کہ اچھا ہی ہوا اس ناہنجار اولاد سے ہمارا پالا چھوٹ گیا، نہ جانے یہ لڑکی ہمیں کس کس بدنامی سے دوچار کرتی۔ ان کے چہرے پر ایک الوہی چمک تھی جس کو دیکھ کر مجھے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ اکثر رامین مجھ سے یہ بات کہتی تھی کہ ابا سے تم سب دور رہا کرو، خاص کر کے اپنی چھوٹی بہنوں کو تو ابا کی طرف جانے بھی نہ دیا کرو۔ یہ بات میری سمجھ سے کافی بالا تر تھی، میں کبھی اس چیز کو پہچان ہی نہیں پایا تھا، اور اچانک سے ابا کا رامین پر اس قدر غصہ کرنا، اور اس کو اتنا مارا تھا کہ وہ جان کی بازی ہار گئی تھی، مجھے کچھ ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دال میں یقیناً کچھ کالا تھا جس کو میں جان کر ہی دم لینے والا تھا۔ ایک پل کو میرا دل چاہا تھا کہ میں ابا کو پولیس کے حوالے کر دوں کہ انہوں نے ہماری بہن کو مار دیا ہے، لیکن اماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ ایسا مت کرو، بے وجہ ہماری بدنامی ہوگی۔ تمہاری 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں اور تم دونوں بھائی بھی ہو۔ جب تم سب کا رشتہ کرنے کے لیے میں کھڑی ہوں گی تو ہم سب کے لیے یہ بات باعث شرمندگی بن جائے گی کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو مار دیا صرف اس لیے کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، جبکہ مجھے اپنی ماں کی بات سمجھ آئی تھی۔ مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں تھی، لیکن اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کی بہت فکر تھی، کیونکہ رامین نے مرتے وقت ایک ہی بات کی تھی کہ باقی کے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ہمارے گھر میں مشکلات پیدا ہوتی۔ آج بھی لاؤنج میں بالکل سکوت چھایا ہوا تھا۔ ابا میری شادی کی بات کر رہے تھے، جبکہ کوئی بھی اس خوشی میں ابھی شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ رامین کے انتقال کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، بس 40ویں کی نیاز دی گئی تھی، اور اب ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ کوئی باپ بھلا اتنا بھی شفاق کیسے ہو سکتا ہے۔ میں ان کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ میں اپنے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکالوں۔ ہم لوگ اپنے باپ کی بہت عزت کرتے تھے، بھلے وہ جیسے بھی انسان تھے، لیکن ہمارے لیے قابل احترام شخصیت کے حامل تھے۔ وہ کافی دیر تک بکواس کرتے رہے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے بھائی کی لڑکی منتخب کر لی ہے، میں تمہاری شادی اس سے ہی کرواؤں گا، وہی تمہاری دلہن بن کر آئے گی۔ جبکہ میں انہیں حیران ہو کر دیکھ رہا تھا کہ کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے، جس کی بیٹی کو مرے ہوئے ابھی 40 دن بھی نہیں ہوئے وہ ایسی بات کیسے بول سکتا ہے۔ لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ بول کر کمرے سے جا چکے تھے، جبکہ ان کے جاتے ہی میں اماں کی جانب سے مڑا تھا۔ اماں، مجھے کوئی بھی رشتہ ابھی قبول نہیں ہے۔ بول دیجیے گا اپنے شوہر سے کہ میں ابھی شادی کے لیے رضامند نہیں ہوں۔ ان کی بیٹی تو نہیں مری، لیکن میری بہن اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ابھی میں اپنے حواس میں نہیں ہوں۔ اگر مجھے کسی نے بھی اس کام کے لیے زور دیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، پھر آپ لوگ میری شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس جانا۔ میں یہ بول کر لمبے لمبے ڈگ پھڑتا ہوا وہاں سے نکل کر گھر سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ میں رات کو جب گھر واپس آیا تو مجھے چھوٹی سے معلوم ہوا کہ اماں کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، اور مسلسل وہ آپ کو پکارتی جا رہی ہیں، ایک بار آپ ان سے مل لیں۔ رامین کی موت نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ میں ماں کی طبیعت کا سن کر بے ساختہ کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر رو پڑی تھی۔ میں فوراً ہی ان کو اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا
وہ روتے ہوئے میرے سینے پر سر رکھ کر بولی، احتشام، ایسا ظلم مت کرو، تمہارے ابا مجھے طلاق دے دیں گے۔ اگر تم نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی تو تم نہیں جانتے وہ بہت ہی جذباتی ہو چکے ہیں۔ ہر ایک کو وہ اپنی پسند کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے کوئی ایسا قدم مت اٹھاؤ کہ تمہاری ماں بڑھاپے میں طلاق یافتہ ہو جائے۔ اماں کی یہ بات سن کر میرا تو دل رو پڑا تھا۔ ہم لوگ کتنے بے بس ہو چکے تھے۔ باپ تو اولاد کے لیے گھنی چھاؤں کے درخت جیسے ہوتے ہیں، لیکن میرا باپ تو باپ کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا۔ میں نے بجھے دل کے ساتھ اماں کو اس چیز کی رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ میں آپ کی خاطر شادی کر لوں گا، لیکن فی الحال کچھ مہینے ٹھہر جائیں، میں اتنی جلدی شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ لوگ سو طرح کی باتیں بنائیں گے کہ ابھی بہن کو مرے 40 دن نہیں ہوئے اور ان کے گھر میں شادیانے بج گئے۔ میری ماں یہ بات سن کر فوراً ہی راضی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بھی اتنی جلدی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ لیکن ہم دونوں ہی ماں بیٹے اس بات سے ناواقف تھے کہ میرا باپ تو پوری تیاری کر چکا ہے۔ ابا کو رات اماں نے بتا دیا تھا اور صبح ناشتے کی میز پر انہوں نے میرے سر پر جو بم پھوڑا تھا، اس کو سن کر میری آنکھیں ایک پل کو غصے سے لال ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تم نے جو اپنی ماں کے دماغ پر یہ پٹی پہنائی ہے کہ شادی کچھ مہینے بعد ہوگی، تو تم دونوں ماں بیٹے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ شادی تو اگلے مہینے ہی ہوگی، ورنہ اگر تم لوگ راضی نہیں تو میں چھوٹی کی شادی کر دوں گا، اور وہ بھی ایک ایسے انسان سے جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں۔ جبکہ سب نے ہی حیران ہو کر ابا کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کیسے اتنے شفاق ہو سکتے تھے؟ کیا وہ اپنی بات منوانے کے لیے اس حد تک جا سکتے تھے؟ میں نے چھوٹی کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک آس تھی کہ میں ہاں کر دوں، اور میں نے اپنی بہن پر قربان ہوتے ہوئے ابا کو اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ 2 دن بعد ہی ہمارے گھر میں شادیانے بج اٹھے تھے۔ لوگ ہم پر 100 باتیں بنا رہے تھے، لیکن ابا کو کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس ایک عمل سے ہمارے گھر میں تھوڑی خوشیاں لوٹ آئی تھیں، لیکن میری ماں کی آنکھوں میں ویرانی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ ابھی فی الحال شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، اور میں بھی بہت اداس تھا۔ رامین کو میری شادی کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ میں تو اپنے بھائی کی شادی میں خوب رج کر تیاریاں کروں گی، ہر ایک کو بتاؤں گی کہ میرے ویر کی شادی ہے۔ اور آج جب وہ ہم سب کے درمیان موجود نہیں تھی تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میں اپنی کیفیت سب سے چھپا کر بیٹھا تھا، کیونکہ اگر میں کسی پر بھی اپنے جذبات ظاہر کر دیتا تو ہمارا پورا گھر بکھر سکتا تھا، اور میں ایک واحد انسان تھا جس کو اپنا گھر سمیٹنا تھا، صرف رامین کی خاطر۔ وقت اپنی رفتار سے گزر چکا تھا، اور وہ دن بھی آ گیا تھا جب میری شادی تھی۔ بارات کافی گاجے باجے کے ساتھ نکالی گئی تھی۔ میرا باپ سب سے آگے کھڑا ہوا تھا۔ ایک پل تو مجھے انہیں دیکھ کر خوشی بھی ہوئی تھی کہ وہ چلو کسی اولاد کی خوشی میں تو راضی ہیں، لیکن اسی پل مجھے میری رامین کی وہ ویرانی بھری آنکھیں یاد آ گئی تھیں جو ان کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور ابا نے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیا تھا۔ اسی پل مجھے اس شخص سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ ہم لوگ میرج ہال پہنچ چکے تھے اور مجھے اسٹیج پر پہنچا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نکاح ہونا تھا۔ سب لوگ خوشخبریوں میں مصروف تھے، ہر طرف رونق ہی رونق بکھری ہوئی تھی، اور میں ان سب رونقوں میں اپنی رامین کو ڈھونڈ رہا تھا، جو ایک بہت ہی مشکل ترین عمل تھا، لیکن میں جانتا تھا میری اس خوشی میں میری بہن موجود ہوگی۔ وہ کہیں نہ کہیں
میرے آس پاس ہی کھڑی ہوگی۔ میں اس چیز کو محسوس کر کے خوبصورتی سے مسکرایا تھا، لیکن اچانک ہی پورے میرج ہال میں یہ دنگل مچ چکا تھا کہ دلہن پارلر سے بھاگ گئی ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر میں اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑا ہوا تھا۔ میرے باپ کے چہرے پر سے ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ سارے جہان میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں فوراً ہی اسٹیج سے اترا اور اپنے باپ کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ میں دلہا بن کر بہت حسین لگ رہا تھا۔ میں نے ابا کی جانب دیکھا اور ان سے تڑپ کر بولا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں بھاگ گئی ہے آپ کی بھتیجی؟ اور یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے لجاجت سے بولے کہ تم ابھی فی الحال کے لیے اسٹیج پر بیٹھ جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں فوراً ہی ہتھے سے اکھڑ گیا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے گھرایا تھا، ابا میں سب چیزیں برداشت کر لوں گا، لیکن اپنی عزت پر ایک آنچ برداشت نہیں کروں گا۔ یاد رکھنا، اگر آپ کے بھائی کی بیٹی بھاگ گئی تو میرا آپ سے بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہے گا، میں کسی سے بھی رشتہ نہیں رکھوں گا۔ میں یہ بول کر لمبے لمبے ڈگ پھڑتا ہوا ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا، جبکہ میرے باپ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنے بھائی کی جانب بڑھے تھے اور ان پر غصہ کرنے لگے تھے، جبکہ میرے چاچو لاچارگی کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، اور تھوڑی دیر بعد ہی مجھ پر احسان کرنے والے انداز میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب ہمیں بارات واپس لے کر جانی ہوگی، کیونکہ دلہن واقعی بھاگ گئی اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اسی پل میرا دماغ 100 کی رفتار سے کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ ایک یہی پل تھا جس میں میں اپنے باپ کو اپنی مٹھی میں کر سکتا تھا، اور میں نے فوراً ہی ابا کے سامنے اپنے چاچو کی چھوٹی بیٹی کا ذکر کیا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت اس سے شادی کروں گا، جبکہ میں جانتا تھا کہ وہ ابھی عمر میں چھوٹی ہے اور ان سب چیزوں کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن میرے باپ نے یہ سنتے ہی فوراً انکار کر دیا تھا کہ ہرگز نہیں، زمل سے تمہاری شادی کسی صورت نہیں ہوگی۔ میں جانتا تھا زمل بابا کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ وہ ہمیشہ زمل کو اپنی بیٹی کہتے تھے، جبکہ اپنی سگی اولادوں سے سخت نفرت کرتے تھے، ان کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور یہیں وہ زمل کا نام لے لے کر تھکتے نہیں تھے۔ وہ لڑکی ویسے بھی بہت ہی اچھی تھی، کافی دیندار اور سلیقہ شار تھی، اور معصوم طبیعت کی بھی مالک تھی، اور آج مجھے اپنے باپ کو دبانے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے ابھی کے ابھی چاچو سے زمل کے لیے میری بات نہیں کی اور اس سے میرا نکاح کروا کر رخصتی نہیں کی تو میں آپ سب کو چھوڑ کر دبئی شفٹ ہو جاؤں گا۔ ویسے بھی میرا ویزا لگ گیا ہے اور میں 1 یا 2 مہینے بعد جانے والا تھا۔ صرف اپنی ماں کی وجہ سے میں نے یہ منصوبہ ترک کر دیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ابھی کے ابھی دبئی ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو جاؤں تو آپ گھر چلیں، اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو فوراً ہی میرے لیے زمل کا رشتہ مانگ لیں۔ جبکہ میرا باپ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا، اور آج پہلی بار مجھے اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دل میں ٹھنڈی پھوار پڑ رہی ہو۔ رامین کی روئی ہوئی آنکھیں، میری چھوٹی بہن کی سسکیاں، میری ماں کی تکلیف دہ آہیں، آج سب میری آنکھوں کے سامنے تھی، اور میرا باپ میرے شکنجے میں تھا۔ ابا نے فوراً ہی میری بات کو اہمیت دی تھی اور میرے چاچو سے رشتے کی بات کر لی تھی، جبکہ چاچو نے کچھ سوچ کر زمل کے لیے ہاں کر دی تھی۔ بابا تو سمجھے تھے کہ چاچو زمل کے لیے نہیں مانیں گے، لیکن شاید انہیں بھی اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ چھوٹی سی دلہن میرے لیے سج کر میرے ساتھ سٹیج پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی سسکیاں میرے کان میں کسی ٹھنڈی پھوار کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا
جو بھی میں اس معصوم کے ساتھ کر رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن میں اس وقت مجبور ہو گیا تھا۔ اگر میں زمل کا انتخاب نہیں کرتا تو میں اپنی وہ خواہشات کو کبھی پورا نہیں کر سکتا تھا جو میں چاہتا تھا، اور نہ ہی میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے آسانی فراہم کر سکتا تھا۔ ایک زمل ہی تھی جس کو میں مہرہ بنا کر ہمیشہ اپنے باپ کو بلیک میل کر سکتا تھا، اور اسی چیز کو میں نے اپنے لیے فائدہ بنایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی زمل کے تمام تر حقوق میرے نام لکھ دیے گئے تھے۔ شادی خیریت سے ہو گئی تھی اور میں زمل کے ہمراہ اپنے گھر آ گیا تھا۔ اماں نے جو رسم زمل کی بڑی بہن کے ساتھ کرنی تھی وہ زمل کے ساتھ کی، اور کافی اہتمام کے ساتھ اسے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ میں کافی دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھا رہا تھا۔ ابا مجھے مسلسل گھور رہے تھے۔ ان کی گھوریاں میں نظر انداز کیے ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ میں جانتا تھا وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ شاید انہیں تکلیف ہو رہی تھی کہ زمل اکیلے کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہے، اور میں انہیں تکلیف دینے کے باعث وہیں پر بیٹھا لوگوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اچانک ہی ابا کافی دیر تک برداشت کرنے کے بعد میرے پاس آئے اور سب کے سامنے ہی مجھے کمرے میں جانے کے لیے بولا۔ میں نے ایک نظر اپنے ابا کو دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، کیوں؟ آپ کی بھتیجی کیا میرے لیے انتظار نہیں کر سکتی؟ اگر کر نہیں سکتی تو سو جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آج تو ویسے بھی میرا ارادہ زہیب کے ساتھ سونے کا ہے۔ وہ کافی دن بعد ہمارے گھر آیا ہے، اور ویسے بھی 2 دن بعد اس کی فلائٹ ہے۔ میرا خالہ زاد کزن جو دبئی میں رہتا تھا وہ میری شادی کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ میری شادی کے اختتام کے 2 دن بعد اس کی فلائٹ تھی، اور اسی کو مہرہ بنا کر میں نے ابا کو ٹال دیا تھا، جبکہ ابا لوگوں کی موجودگی کا احساس کر کے لال پیلے ہو گئے تھے اور پیر پٹک کر کمرے میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری اماں میرے پاس آئیں اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولیں، بیٹا یہ غلط ہے، زمل نے کچھ نہیں کیا، اس کو اس کے حقوق دو۔ تمہارے باپ کی خاطر میں یہاں نہیں آئی، میں صرف اور صرف زمل کے لیے آئی ہوں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور ہمارے آگے بھی بیٹیاں ہیں۔ اگر آج ہم کسی کی بیٹی کو تکلیف دیں گے تو کل کو تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ جبکہ میرے دوست سہیب نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ بھابھی کو تکلیف دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں اندر جانا چاہیے۔ میں نے کچھ سوچ کر امی کو رضامندی ظاہر کر دی تھی اور کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ سامنے ہی زمل روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ میں نے کمرے کی چٹخنی چڑھائی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مجھے محسوس کرتے ہی خود میں سمٹ گئی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایک پل کو میرا دل مانو رک سا گیا تھا۔ اس کی شکل تھوڑی تھوڑی میری رامین سے مشابہت رکھتی تھی۔ میں نے قریب ہو کر اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور اس کو اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، جبکہ وہ میری آغوش میں آتے ہی تمام تکلیفیں اور رنجشیں بھول گئی تھی۔ جبکہ میں حیران تھا کہ وہ اتنی جلدی میرے ساتھ کیسے مانوس ہو گئی، لیکن یہ میرے لیے بہت ہی اچھی بات تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، ابھی ان تمام رشتوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ ابھی تو اس نے کالج میں داخلہ لیا تھا اور اچانک سے اس کی شادی ہو جانا کسی بھی لڑکی کے لیے آسان بات نہیں ہوتی۔ میں مکافات عمل سے بہت ڈرتا تھا، اسی لیے میں نے زمل کے ساتھ رات بھر کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ اسے بہت ہی نرمی سے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں نے بابا کو ستانے کی خاطر زمل کو کچھ سمجھایا تھا اور اس کے سر پر لال لپسٹک سے نشان بنا دیے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں کے نیچے بھی ایسے ہلکے ڈال دیے تھے کہ اگر کوئی دیکھتا تو وہ یہی سمجھتا کہ میں نے زمل پر رات بھر تشدد کیا ہے، جبکہ وہ میری اس حرکت پر مسکرائی تھی۔ لیکن شوہر کا ساتھ دینے کی خاطر
یہ سب کرنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سب کر کے مزہ بھی بہت آ رہا تھا اور دکھ بھی، لیکن میں نے زمل کو باہر بالکل ایسے ہی ٹریٹ کیا تھا جیسے وہ میرے لیے بہت ہی ناپسندیدہ شخصیت کی حامل ہو، جبکہ اس نے کمرے میں آ کر کافی خفگی کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ کب تک یہ سب کچھ برداشت کرے گی، اور میں نے اسے صرف اتنا ہی کہا تھا جب تک میرا باپ ایک اچھا انسان نہیں بن جاتا۔ میں کمرے میں تو بالکل ہی ایک الگ شخصیت کا انسان تھا، اور باہر ایک ایسا انسان ہوتا تھا جو صرف اور صرف درندگی دکھانا جانتا ہو، اور میرا باپ ہر پل زمل کی ایسی حالت دیکھ کر تڑپتا رہتا تھا۔ زمل میرے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے کئی بار مجھے سمجھانا چاہا تھا کہ آپ میرے بابا جانے کے ساتھ ایسا مت کریں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ اس طرح سے کریں گے تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور وہ ہم سب کے بیچ بھی نہیں رہیں گے۔ اور میں ایسی کوئی بھی جذباتی بات میں نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ جو تکلیفیں ہم بہن بھائیوں نے برداشت کی تھیں اب ان کو برداشت کرنے کی باری تھی، اور میں اس پر ڈر چکا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور زمل بھی مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے لگی تھی، اور یہی حال میرا بھی تھا، لیکن بابا کے سامنے زمل کو ایسے ہی ٹریٹ کرتا تھا جیسے وہ میرے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، اور ایک روز میں نے وہ حاصل کر ہی لیا تھا جو میں چاہتا تھا۔ ابا ایک بار اکیلے ہی لاؤنج میں گمسم بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں بغور دیکھا تو میرا دل عجیب سی حالت سے دوچار ہو گیا تھا۔ ان کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی، اور میں لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا باپ اس حد تک گزر جائے گا۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اپنا رویہ زمل کے ساتھ ٹھیک کر لوں، اور میں اپنے بچوں کو ان کی محبتیں دلواؤں گا۔ جو شادی جس سے بھی کرنا چاہتے ہیں میں کرواؤں گا، بس تم میری زمل کے ساتھ اس طرح سے مت کیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بہت اچھی بچی ہے، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ اور ایک یہی پل تھا جب مجھے اپنے باپ سے ہمدردی ہوئی تھی کہ آج پہلی بار وہ ایک لاچار باپ نظر آئے تھے، لیکن میں انہیں معاف نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے میری رامین کے ساتھ جو کیا تھا وہ میں کبھی بھول کر بھی بھلا نہیں پایا تھا۔ لیکن میں نے اپنے ابا پر یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ وہ صرف اور صرف ایک منصوبہ تھا۔ زمل میرے ساتھ خوش ہے اور ایک اچھی زندگی بسر کر رہی ہے، جبکہ یہ بات سن کر بابا کی آنکھوں میں واضح تکلیف کے عنصر موجود تھے۔ شاید وہ زمل سے یہ سب کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن اب ان کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب اپنے اوپر آتی ہے تو ہر انسان ہی بدل جاتا ہے، اور ایسا ہی میرے باپ کے ساتھ ہوا تھا۔